أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، اس سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ محرم کے لیے حالت احرام میں سمندر کے جانوروں کا شکار کرنا، مچھلیوں کا شکار کرنا حلال ہے اور خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام ہے. یہ بات چل رہی تھی. جن آیات کو میں نے آج پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بیان فرمائی کہ یاد رکھو، جو ہم نے حالت احرام میں یا حرم شریف کے اندر شکار کے جانوروں کا شکار کرنا حرام کیا ہے، وہ کیوں؟ یہ حرام کرنا اسی وجہ سے ہے کہ اس سے پرندوں کے لیے بھی امن رہے اور جنگلی جانوروں کے لیے بھی امن رہے. تو جیسے حرم شریف ان جانوروں کے لیے امن کا سبب ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت ساری آفات، بہت ساری خطرے کی چیزیں ان سے امن کا ذریعہ ہے. اور حرم شریف بہت ساری خیرات کے، بھلائیوں کے اور دنیاوی و اخروی سعادتوں کی تحصیل کا ذریعہ ہے. چنانچہ حق جل وعلا فرماتے ہیں: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو، جو قابل احترام مکان ہے، لوگوں کے لیے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے اور حرمت والے مہینے کو بھی اور ہدی کے جانور کو بھی اور ان ہاروں کو بھی جو ان جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں. دیکھیے، حق سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبہ کو بیت حرام کہا. حالانکہ یہاں پہ مراد
پورا حرم ہے. ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کعبہ کہتے کس کو ہے، اور کعبہ کو سے وہی مراد بیت اللہ ہے. پھر اس کی وضاحت کے لیے بیت الحرام کیوں لائے؟ عربی زبان کے اندر کعب کا لفظ جو ہے وہ ابھرنے کے معنی میں آتا ہے، اٹھنا. جیسے کہ ٹخنا جو ہے ہمارے پاؤں کے اندر جو قدم اور پنڈلی کو جوڑنے والی بیچ میں جو ہڈی ہے اس کو عربی میں کعب کہتے ہیں. وہ بھی اٹھا ہوا حصہ ہے. کعبہ وہ بھی برکتوں کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اٹھا ہوا ہے. اور کعب کے معنی چوکور، جس کے 4 گوشے ہو. چونکہ بیت اللہ بھی چوکور ہے، 4 کونے والا ہے. اکثر گھر تو مدور ہوتے ہیں لیکن یہ مربع ہے. تو کعبہ کو کعبہ اس لیے کہا گیا کہ اٹھا ہوا ہے، ابھرا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے اس کو بیت الحرام کہا. بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس کے اندر چھت بھی ہو اور دیوار بھی ہو. تو چونکہ کعبہ کا چھت بھی ہے دیوار بھی ہے اس لیے اس کو بیت کہا. اور حرام اس وجہ سے کہا کہ اس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان مکہ حرمها اللہ ولم یحرمها الناس. مکہ کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں نے اس کو حرام نہیں قرار دیا. بھئی وہاں شکار کو مارنا حرام ہے، کسی انسان کو مارنا حرام ہے، وہاں کے درختوں کو توڑنا کاٹنا یہ منع ہے اور قابل احترام ہے، حرمت سے بھی ہے اور حرام سے بھی ہے. بات یہ کہ کعبہ کہہ دیتے سمجھ میں آ جاتا، لیکن بیت حرام کے ذریعے اس کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو کہ بیت حرام ہے اس کو لوگوں کے لیے باقی رہنے کا، قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ عرب میں قبیلے خثعم کا بنایا ہوا ایک اور مکان تھا جس کا نام کعبہ یمانیہ تھا. اس کعبہ یمانیہ سے ممتاز کرنے کے لیے کہ یہ بیت الحرام جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اور حرم کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ کیسے بنایا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے اوپن کر دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ قابل احترام بھی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں حرام بھی ہے. یا بعضوں نے اس کا ترجمہ سیرہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا ہے، ایک ہے فیصلہ کیا ہے. امام غازی نے لکھا ہے کہ پہلے کے اندر گویا کہ حکم ہے اور تعریف کی ہے، اور دوسرا معنی سیرہ کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی دواڑی اللہ نے پیدا کر دی، ایسے جذبے پیدا کر دیے کہ ان جذبات کی وجہ سے وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے قرب حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کعبہ کو قیام کا ذریعہ بنایا. قیام کے معنی رہنا، ما یستقیم بہ الامر ویصلح. قیام کہتے ہیں
جس کے معاملہ درست رہے، صحیح رہے، چلتا رہے. تو کعبہ کو لوگوں کے لیے، لوگوں کا مطلب تو یا تو خاص عرب لوگوں کے لیے رہنے کا ذریعہ ہے، ان کے باقی رہنے کا سبب ہے، یا یہ کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے باقی رہنے کا سبب ہے. دیکھیے، کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور بعض خصوصی وجوہات سے عرب حضرات کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا. یہاں ایک بات یہ ہے جس کو مفسر قرطبی نے نقل کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ان 4 چیزوں کو لوگوں کے لیے قیام بنانے کی، یعنی بیت اللہ اور حرمت والا مہینہ اور ہدی کا جانور اور ہدی کے جانور میں ڈالا ہوا پٹا، ان سب کو اللہ نے قیام کیوں بنایا، کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام قرطبی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق جو پیدا کی ہے اس کے اندر کچھ ایسی صفات رکھی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، جیلسی کا ہونا، کسی کے خلاف ہو جانا، لوٹ مار کرنا، کھینچ لینا، کسی سے چھین لینا یا حملہ کر دینا. یہ ساری چیزیں صفات انسانیہ میں سے ہے. حیوانیت، بہیمیت انسان میں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اور اس کی مشیت میں یہ بات لازمی ہوئی کہ ان چیزوں سے کوئی چیز روکنے والی ہو تاکہ امن قائم ہو. ہاں، آئندہ چل کر یہ صفات کا ظہور نہ ہو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ بھئی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی تھی اور کئی ہزار سال پہلے سے وہ آباد تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. کوئی انسان کو تاکہ وہ جھگڑوں سے لوگوں کو روکے اور آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی فکر کرے، مظلوم سے ظلم کو اور ظالم کو ہٹاوے. اسی لیے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ابن قاسم کے حوالے سے قرطبی نے لکھا، ما یزع الامام اکثر مما یزع القرآن. امام اس سے زیادہ نہیں روکتا جتنا قرآن روکتا ہے. ہاں، قرآن نے تمام قسم کی خرابیوں سے روکا ہے. اور ابو عمر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا قرطبی نے کہ جور السلطان عاما واحدا اقل اذایتا من کون الناس فوضا لحظتا واحدا. بادشاہ اگر 1 سال ظلم کرتا ہے وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیکار ہو جاوے. ہاں، لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیکار ہو جاوے، کچھ کام نہ کرے، جس کو فوضا کہا ہے. اور عربی زبان کے اندر فوضا کہتے ہیں آدمی کو ایسے ہی
بیکار ہو جانا. تو دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے سارے لوگ بیکار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. اور فوزا کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ ایسی قوم فوزا، ایسی قوم جس میں سب برابر ہو، ان کا کوئی رئیس نہ ہو. جب کوئی امیر ہی نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے امیر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ہر ایک امیر بن جائے گا، اور ہر ایک امیر بنے گا تو کیا ہوگا، مصیبت ہوگی. خیر، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فائدے کے لیے خلیفہ مقرر کیا تاکہ اس امیر کی رائے کے اوپر، اس ذمہ دار کی رائے کے اوپر کام چلتے رہے اور لوگوں کے ظلم و ستم کو روکے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی طرح سے بیت اللہ کو وہ مقام عطا کیا لوگوں کے دلوں کے اندر، ایسی ہیبت ڈال دی بیت اللہ کی اور حرمت ڈال دی کہ جو کوئی بھی پریشان ہو کر حرم میں چلا جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ہاں، محفوظ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو یا اپنے بیٹے کے قاتل کو یا اپنے بھائی کے قاتل کو بھی وہاں پا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے تعرض نہیں کرتا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے. یہ ہے. اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا، اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے، ہم نے امن والا حرم بنایا، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں. ہاں، حرم میں داخل ہو آدمی مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے حرم کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا تو کیسے بنایا؟ یہ تو حکمت ہوئی کہ کیوں کیا، لیکن کیسے کیا؟ امام راضی نے اس کی 4 صورتیں لکھی ہیں. ایک صورت تو انہوں نے یہ لکھی کہ مکہ والوں کو ضرورت تھی اس بات کی کہ دیشاور کے لوگ دنیا کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ پہنچے تاکہ سال بھر کی ضرورت کی چیزیں ان لوگوں سے خریدے. اس لیے کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لا درع فیہا ولا زرع، وہاں کوئی ایسے جانور بھی نہیں اور اس طرح کی کوئی کھیتی بھی نہیں. تو ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایسی عظمت پیدا کر لی کہ دنیا والے کشاں کشاں کھینچے کھینچے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور من کل فج عمیق تجارت کے لیے لوگ آتے ہیں، حج کے لیے، عمرے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں پہ آ کر اپنے سارے مطالب اور چاہتوں کو لے کر آتے ہیں. مقصد تو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. اللہ نے اس طرح ڈال دی، ادھر ان لوگوں کا فائدہ ہو گیا کہ ان کو بھی سال بھر کا جو سامان چاہے مل جاتا ہے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، دنیا کی جتنی بھی مصنوعات ہے اور پروڈکٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے ادھر پہنچاتے ہیں. مکہ میں مکرمہ میں مل جاتی ہے یہ چیزیں. یہ ایک صورت تو یہ ہوئی. دوسری صورت یہ ہوئی کہ عرب لوگ پہلے سے جنگجو تھے اور ایک دوسرے پہ حملہ کر دیتے تھے، لیکن حرم شریف کے اندر وہ حملہ نہیں کرتے تھے. حرم والے اپنی ذات میں بھی مامون اور اپنے مال پر بھی مامون رہتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا،
اگر کوئی آدمی بڑی سے بڑی جنایت کر کے بھی وہاں پہنچ جاتا حرم کی پناہ میں تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا. یہ دوسری صورت ہوئی بقا کا ذریعہ. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مکہ والے خاص طور پر کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ لوگ خاص اللہ کے بندے، اللہ کے مطلب کہ اہل اللہ ہو گئے، مخلوق کے سردار ہو گئے قیامت تک کے لیے. اور جو کوئی بھی وہاں پہنچتا ہے ان حضرات کی تعظیم کرتا ہے، ان سے قریب ہوتا ہے. یہ تیسری صورت ہوئی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دینی ترقی اگر حاصل کرنی ہے، دینی اعتبار سے بھی دو لوگوں کا قیام ہے. کعبہ سے پوری دنیا کا قیام ہے، یاد رکھیں اس بات کو، دینی اعتبار سے بھی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہاں پہ مناسک عظیمہ اور طاعات شریفہ ادا کیے جاتے ہیں، حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں. اور ایک بات اس کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے انسان گناہ وہاں جا کے دھوتا ہے، درجات رفیعہ اور اعزازات رفیعہ حاصل کرتا ہے وہاں جا کے. گویا کہ یہ چار وجہ سے اللہ نے اس کو قیام بنایا. اور یہ چار چیزیں کیسی ہے؟ یہ ایسی ہے کہ انسان ہمیشہ اس کو چاہتا ہے. کیسے؟ اس طرح سے کہ انسان کی جو معیشت ہے، روزی روزگار ہے، وہ چلتا ہے یا تو نفع حاصل کر کے، کثرت منافع سے. اور یہ لوگ جیسے میں نے کہا تجارت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ان سے نفع حاصل کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہاں بھی لوگوں کو کچھ ملتا ہے، ان لوگوں کو مل جاتا ہے. تو ایک ہے نفع، آدمی کی معیشت اسی وقت چلے گی کہ جب وہ نفع بھی اٹھاتا ہو. اور دوسرا نقصان کو دفع کیا جاتا ہو، جیسے کہ یہاں پہ حرم میں جاتے ہی کسی کو ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جانور کو بھی نقصان نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی جاہ اور سرداری، آدمی کی معیشت جب بڑا ہوتا ہے اس کا بڑا سمجھ کے لوگ اس کی عزت اور اعزاز کرتے رہتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے آدمی کی معیشت کے لیے دینداری. دینداری سے اگر آدمی رہتا ہے تو اس کی معیشت چلتی ہے. اور یہ چاروں صورتیں جیسے میں نے بتائی ترتیب کے ساتھ کہ اس میں نفع کا حصول بھی ہے، ضرر کو دفع بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے خاص بندے ہو گئے تو ان کی عزت احترام بھی ہے، اور چوتھے نمبر پہ دینی اعتبار سے بھی ترقی ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے بیت اللہ کو کہ بیت اللہ میں جانے والا ان کا قیام اس بیت اللہ سے ہے، حرم شریف سے ہے. خیر امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ جو قیام ہے لوگوں کے لیے وہ تمام قسم کے لوگوں کے لیے، خاص مکہ والوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قیام ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشہر الحرام، اور شہر حرام کو قیام بنایا لوگوں کے لیے. شہر حرام سے کیا مراد ہے؟ یا تو خاص ذی الحج کا مہینہ، علماء کرام نے لکھا ہے کہ چاروں مہینے حرمت والے مراد ہیں. عرب حضرات سارے مہینوں میں ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی، ایک دوسرے پہ حملہ ہوتا رہتا تھا، لیکن جب اشہر حرم داخل ہو جاتے تو وہ سارا خوف ختم ہو جاتا تھا. ہاں، اور اشہر حرم کی وجہ سے وہ سفر بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اپنی ذات پر امن، اپنے مال پر امن، اس لیے کہ حرمت والے مہینے کا احترام ہر ایک کرتا تھا. ذی القعدہ، ذی الحجہ
محرم، یہ 3 تو کنٹینیو آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب۔ جب یہ حرمت والے مہینے آتے تو عرب حضرات تجارت کے لیے نکل پڑتے تھے، اور سال بھر کی جو ضرورتیں ہوتی وہ خرید لیتے تھے۔ تو اگر یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت نہ ہوتی تو یہ لوگ ہلاک ہو جاتے، یہ لوگ بھوک کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے شہر حرام کو ان کی معیشت کے قوام کے لیے دنیا کے اندر ان کو قیام بنایا، دنیا میں ان کی معیشت کے لیے قیام بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ہوگا تو ایک بہت بڑا ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ مناسک حج کو قائم کریں گے، مال ہوگا تو پھر حج بھی ادا کریں گے، تو اس طرح سے ان کی دینی بھی ترقی ہوگی۔ تیسرے نمبر کی چیز جس کو قیام بنایا ہے، لوگوں کے لیے قیام بنایا، وہ ہدی کا جانور ہے۔ جو جانور بیت اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، حاجی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، کا یہ بھی لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔ اس طرح سے کہ جب ہدی کے جانور کو بیت اللہ تک پہنچائیں گے، حرم شریف تک پہنچائیں گے، اور وہاں جا کے ذبح کیا جائے گا، اس کا گوشت فقراء پر تقسیم کیا جائے گا، تو ہدی لے جانے والا ہے اس کے لیے تو ایک عبادت ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، لیکن غریبوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے معیشت ہے، کھائیں گے پیئیں گے، زندگی ان کی بسر ہوگی، تو قیام کا ذریعہ ہوگا۔ اور چوتھے نمبر کی چیز ہے وہ قلائد، قلادہ کی یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جو آدمی اپنے جانور کو قلادہ پہنا کر جائے گا حرم شریف کی طرف، اور وہ بھی اشہر حرم کے اندر، اس آدمی سے کوئی تعرض نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت ڈال دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عظمت ڈالی ہے تو جو کوئی بھی اس کا قصد کرے گا اور اس کی طرف قریب ہوگا، وہ تمام قسم کی آفات سے اور تمام قسم کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس میں میرے بھائیوں کوئی شک نہیں کہ یہ چاروں چیزیں، بیت اللہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن اشہر حرم اور ہدی کا جانور اور قلادہ، یہ ساری چیزیں بیت اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، سب اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور جب تک بیت اللہ رہے گا، بیت اللہ کی تعظیم رہے گی، وہاں تک یہ دنیا کا قیام رہے گا۔ اور جب یہ دنیا بیت اللہ کی تعظیم کو ختم کر دے گی، حج کرنا بند کر دے گی، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا بند کر دے گی، تو پھر اللہ تعالی قیامت کو قائم کر دے گا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے ایک بڑا بادشاہ جو ہوتا ہے، وہ اپنی رعیت کا قیام ہوتا ہے، اس کی سلطنت میں جو رہتا ہے ان سب کے لیے وہ قیام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، ظالم کو مظلوم سے، ظالم کو روکتا ہے مظلوم سے، اور لوگوں پر آئی ہوئی تکلیف کو دفع کرتا ہے، جو ان پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کو روکتا ہے۔ اسی طرح سے کعبۃ المشرفہ، شہر حرام، ہدی اور قلائد، یہ عرب لوگوں کے معاملے کا قوام ہے، جس سے ان کی صلاح جاہلیت میں بھی تھی، اسلام میں بھی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ حج کی نشانیوں میں سے ہے، نماز میں متوجہ ادھر ہوتے ہیں۔ تو ابن کثیر نے لکھا کہ مادامت موجودتاً فالدین قائم، جب تک یہ حرم باقی رہے گا، کعبہ رہے گا، دین قائم رہے گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ،
کعبہ کو ڈھائے گا حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلی والا آدمی، کعبہ کو گرایا جائے گا۔ دیکھو جیسے یہ مکان اول بیت اللہ، سب سے پہلا گھر اللہ کا ہے، وہیں پر یہ گھر پہلے اٹھا بھی لیا جائے گا۔ چنانچہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وفات پا جائیں گے، ایمان والوں کی روحیں قبض کر لی جائے گی، دنیا میں سارے نکمے لوگ ہی رہ جائیں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت ایک حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلی والا آئے گا اور کعبہ کو گرائے گا۔ یہ حدیث شریف کے اندر ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، جس کو بیت حرام کہتے ہیں، شہر حرام کو، ہدی کو اور قلائد کو قوام بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ جب تک یہ ہے، ان کی حرمت ہے، وہاں تک دنیا باقی ہے۔ جب اس کی حرمت ختم تو سمجھ لو کہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں یاد رکھیں، ابھی تو حج تو ہو رہا ہے، لیکن وہ وقت نہ آ جائے کہ حج ہی نہ کر سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی اللہ تعالی عظمت ہم لوگوں کے دلوں میں اور مضبوط پیدا کرے۔ ہاں آج ہوتا یہ ہے کہ حاجی حج میں جاتا ہے، اس کی حرمت کا خیال نہیں کرتا، تصویریں کھینچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے کی کہ میں طواف کا فلاں چکر کاٹ رہا ہوں اور فلاں کر رہا ہوں۔ خدا سے معاملہ رکھو، اللہ کے لیے اعمال کرو۔ خیر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ اس وجہ سے یعنی یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشروع کیا اور اس کو واضح کیا، یہ اس وجہ سے تاکہ تم لوگ جان لو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو جو آسمانوں میں اور ان کو جو زمین کے اندر ہے، یعنی یقین پیدا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا حکم مقرر کرنا یہ کچھ مصلحت کے پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے مصالح کے لیے یہ معاملہ کیا ہے۔ ایسے مسالے اس کے اندر ان کی رعایت کی گئی ہے کہ انسانی عقلیں اس میں فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات علمیہ اتنی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں تو جیسے کچھ باتیں، ایک بات بتائی کہ قیام للناس ہے، جائے امن ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال مجمع ہونا جس میں مالی ترقی، قومی اتحاد، بہت ساری سہولتیں میسر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی مشروع کیا بیت اللہ کو، شہر حرام کو، ہدی اور قلائد کو، وہ اس لیے کہ دینی اور دنیاوی نقصان کو دفع کیا جائے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ آگے چل کے کیا آنے والا ہے، کیا وقوع ہونے والا ہے، واقع ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم جانو کہ اس ذات نے
تمہارے لیے تمہاری دنیاوی مصلحتوں کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی باتوں کو جانتا ہے، ایسے ہی تمہارے ابھی کیا ضرورت ہے، آئندہ تمہاری کیا ضرورت ہوگی، ان ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. اور یہ بھی تم یقین پیدا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے سامنے تمہارے اعمال میں سے اور تمہارے معاملات میں سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. جب پوشیدہ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تم میں سے جو اچھا کرنے والا ہوگا اس کو اچھائی کا بدلہ دے گا، اور جو برائی کرنے والا ہوگا اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا. یہ ہے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. امام راضی نے لکھا ہے، ایک بات یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم ازل میں یہ بات معلوم تھی کہ عرب کی طبیعتوں میں قتل و غارت گیری کے اوپر سخت حرص ہے، لالچ ہے، یعنی وہ اس کے بہت زیادہ دل دادا ہے. اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان لوگوں میں اگر یہ حالت رہی تو پھر ان کی معیشت کے منافع وہ نہیں حاصل کر سکیں گے اور یہ ان کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر لطیف کے ذریعے یہ تدبیر کی کہ لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی تعظیم کو ڈال دیا، اور یہ سبب بن گیا پورے حرم شریف کے امن کا. اور حرم والے مہینے میں جب یہ امن حاصل ہوگا، جگہ کے اندر بھی اور زمانے کے اندر بھی، یعنی زمان و مکان یہ دونوں قابل احترام ہو جائیں گے، تو پھر ان لوگوں کے لیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اللہ خود جانتا ہے کلیات اور جزیات ساری چیزوں کو، ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے. اور اللہ جانتا تھا کہ ان کا شر ان کی طبیعت پر غالب آ جائے گا، اور یہ ان کا شر کا غالب آنا ان کو فنا تک پہنچا دے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کی تعظیم ڈال لی لوگوں کے دلوں میں تاکہ جگہ کے اندر بھی امن ہو اور زمانے میں بھی امن ہو. جب یہ ہوگا تو ساری مصلحتیں صحیح ہوگی. آج دنیا کے اندر دیکھیے جن ملکوں میں امن و امان نہیں وہاں کی معیشت کیا ہے. ہاں دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی ملک کی تعین کی ضرورت نہیں ہے. ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جس ملک کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ چین اور سکون رکھا ہے اس ملک کے اندر، اللہ اس کو باقی رکھے. لیکن جن ملکوں کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، معیشت گرتی جا رہی ہے، اس لیے کہ جب ملک میں چین سکون نہیں ہوگا تو پھر انویسٹر کہاں انویسٹ کریں گے، اپنا مال کہاں لگائیں گے؟ جہاں خطرات ہی خطرات ہو تو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے میرے بھائیوں. حرمین شریفین کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت عطا فرمائی کہ دنیا کے بڑے ملٹی ملینر سے ملٹی ملینر اور پور سے پور میں کشا کشا ادھر جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اس لیے بیت اللہ کی تعظیم اربوں کے دل میں ڈال دی، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو ڈالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر لطیف جو اللہ نے کی ہے، لتعلموا، یہ اس لیے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو، تم جانو کہ اس مدبر حقیقی نے اپنی تدبیر سے کیسا کیا. جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے اندر یقین پیدا ہوگا کہ اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی تو جانتا ہے آسمان اور زمین کی جس چیزوں کو. جب اس کا علم اتنا قدیم ہے، ازلی ہے، واجب الوجود ہے، تو پھر کسی کا علم ہو کسی کا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کا تو ساری معلومات کے ساتھ اس کا علم لگا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ سب معلومات کو جانتا ہے، اسی لیے تو کہا وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یقیناً اس اللہ کا ہم شکر ادا کریں 2 رکعت پڑھ کے کہ اس ذات نے ہمیں ایسے دین کے ساتھ وابستہ رکھا
اور ایسا ایمان دیا کہ آج بھی الحمدللہ حرمین شریفین کی عظمت ایمان والوں کے دلوں میں ہے. وہاں کی طرف منسوب چیزیں اس کی قدر کی جاتی ہے. وہاں پیدا نہیں ہوئے، وہاں کی ہوا کھائی ہوئی چیز ہو اس کی بھی قدر کی جاتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. یاد رکھو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں. اس مقام کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اس پر باقی رہتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی رعایت کرتے ہیں اور اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو توبہ کر کے پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے رسول کے ذمے تمہارے اوپر کچھ زبردستی کرنا نہیں، ان کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. تم لوگ قواعد شرعیہ کے مطابق چلو یا نہ چلو، اللہ کا اور اس کے حبیب کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ان کا کام تو پہنچانا تھا، انہوں نے پہنچا دیا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو جس کو تم چھپاتے ہو. تمہارے دلوں میں ایمان ہے یا کفر ہے، یقین ہے یا شک ہے، اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے. جب جانتا ہے تو اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور وہی ذات ہے جس سے تقوی اختیار کیا جائے، وہی ذات ہے جس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس لیے کہ وہ تو سب چیزیں جانتا ہے. اگر ظاہر میں کچھ کرو گے، دل میں کچھ رکھو گے، یاد رکھو اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی آگے بتلا دیا لا یستوی الخبیث والطیب، ارے ناپاک اور پاک یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ آپ کو ناپاک چیز کی کثرت اچھی لگتی ہو، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، یہ عقل مندو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. یہاں سے انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.